السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ میں ہوں گلفام حسین تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم وائس۔ نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بغداد کی گلی ہے، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، دونوں میں مباحثہ ہو رہا تھا، مقابلہ ہو رہا تھا۔ عیسائی کہتا ہے کہ میرا نبی بطول زادہ ہے، میرا نبی غیب کی خبریں دیتا ہے، کوڑی کو ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتا ہے، اندھوں کو بینائی عطا فرما دیتا ہے، اپنے قدموں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ مسلمان کہنے لگا، میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ شان والے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو ماننے والا عیسائی اور مسلمان آپس میں بحث کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں میرے غوث پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی پیر سید غوث اعظم سرکار آپ تشریف لے آئے۔ جو ہی سرکار غوث اعظم پاک سامنے آئے، اس مسلمان نے آپ کو آواز دی اور کہا، یا غوث اعظم عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ غوث پاک قریب تشریف لائے، تو جب قریب تشریف لائے تو غوث اعظم سرکار سے مسلمان نے یہ بات کی کہ حضور، ہم دونوں میں یہ بحث ہو رہی ہے۔ اس عیسائی کے ساتھ بحث یوں ہو رہی ہے کہ یہ عیسائی کہتا ہے کہ میرے نبی کا مقام زیادہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کی شان زیادہ ہے۔ غوث اعظم سرکار نے اس عیسائی سے پوچھا کہ بتا، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو عیسائی کہنے لگا کہ جناب، میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کہتا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اور شان زیادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے جو ماننے والے عیسائی نے کہا کہ میرے نبی جو ہیں وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم نے جب محبت اور پیار سے اس کو دیکھا، کہا کہ تیرے نبی کا سب سے عظیم اور اعلیٰ معجزہ کون سا ہے؟ تو غوث اعظم سرکار آپ کی شان پر قربان جاؤں۔ وہ عیسائی کہنے لگا کہ اے غوث اعظم، میرے نبی کی سب سے اعلیٰ شان والا معجزہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ فرما دیتے تھے۔ میرے غوث، آپ کی شان پر قربان۔ غوث اعظم نے جب اس کی بات کو سنا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے عیسائی سے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں، صحابی بھی نہیں ہوں، تابعی بھی نہیں ہوں، میں غلام ہوں اپنے نبی کا۔ اگر میں اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دوں تو فیصلہ تم خود کر لینا کہ تیرے نبی کا مقام زیادہ ہے یا پھر محمد عربی کا مقام زیادہ ہے۔ اس عیسائی نے کہا کہ میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا، چل قبرستان، تم جس قبر کا کہو گے وہی مردہ زندہ کروں گا۔ چلتے ہوئے قبرستان پہنچے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ چن لو۔ اس نے پورے قبرستان کا چکر لگایا، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ وہ عیسائی نے پورے قبرستان کا چکر لگایا، ایک بہت ہی پرانی قبر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کی یہ قبر ہے۔ اس نے کہا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کی یہ قبر ہے، اگر اس مردے کو آپ زندہ کر دیں تو میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا۔
میرے غوث آپ کی شان پر قربان جاؤں۔ میرے پیارے غوث نے غوثیت کی نظر ڈالی اور مسکرا کر عیسائی کو مخاطب فرمایا کہ اے عیسائی، گوہا یہ مردہ تیرا دوست ہے، تیرے اس کے ساتھ کئی تعلقات رہے، تیری زندگی اس کے ساتھ گزری، تیرا یہ دوست ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کرتا کیا تھا۔ آپ کی شان پر قربان وہ عیسائی کہنے لگا کہ آپ بتا دیں وہ کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ گانے بجانے کا کام کرتا تھا، اگر کہو تو یہ گاتا ہوا اٹھے گا۔ اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس کی آواز بڑی اچھی تھی اور مجھے اس کا گانا بہت پسند تھا۔ غوث پاک نے فرمایا یہ گاتے ہوئے زندہ ہوگا یا ویسے ہی زندہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر یہ گاتے ہوئے زندہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ وہ آپ کی شان پر قربان جاؤں۔ اس نے کہا کہ حضور اگر یہ گاتے ہوئے اٹھ جائے تو یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ تو آپ غوث اعظم سرکار کی شان پر قربان، آپ نے فرمایا کہ آپ کا نبی جب مردے کو زندہ کرتا تھا تو کون سے جملے استعمال کرتا تھا؟ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ ہمارے نبی یہ کہا کرتے تھے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، کہ اٹھو اللہ کے حکم سے۔ یہ سننا تو میرے غوث اعظم آپ کی شان پر قربان میں جاؤں، جب میرے غوث نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے تھے تو میں غوث یہ کہتا ہوں کہ قم بِإِذْنِ، کہ اٹھ میرے حکم سے۔ ابھی غوث اعظم سرکار نے اتنا ہی کہا تھا تو آپ کی شان پر قربان جاؤں، جو ہی مردہ زندہ ہوا، عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے دستے پاک پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گیا اور آپ کا مرید ہو گیا، کیونکہ غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے۔ غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر ولی پہ میرے غوث کا راج ہے، ہر ولی پہ میرے غوث کا راج ہے۔ دوستان محترم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لیں، اس اللہ کے ولی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمام دنیا کے اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس مالک حقیقی سے سچی محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ولیوں سے خشوع اور خضوع سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو نئی موعظ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔